ان کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ بنایا اور تھوڑی سی کوشش اور لگن کی وجہ سے یہ بن آج آپ سکا۔ کیا یادگار بنا رہے ہیں اور کس کی تصویر بنا رہے ہیں؟ ہمارا تھیم تھا سونی دھرتی، اور میں ایک آرٹ ورک بنا رہی ہوں جس میں میں نے ٹاپک بنایا ہے پاکستان کا کلچر اور ٹریڈیشن۔ ویسے پنجاب اور بلوچستان کی کلچر میں بہت فرق ہے۔ میں نے ایک چیز وہاں نوٹس کی ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں لوگ اپنا کلچر اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ 14 اگست کو بہت جنون سے مناتے ہیں۔ جو بیسک 14 اگست کا تھیم تھا اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہا تھا، جس میں ہمارا پاکستانی فلیگ ایک بچہ جو کہ ریپرزینٹ کر رہا تھا پاکستان کو۔ مینار پاکستان بنایا، ٹومب آف قائد اعظم بنایا، بیچ میں کلاؤڈ سے پاکستان کا سے مارکہ حق میں کامیابی ہوئی اور کس طرح سے ہماری پاک افواج نے اس میں کردار ادا کیا، اور اس وجہ سے اس کی کامیابی سے ہر پاکستانی کا اس وقت جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہے۔ مارکہ حق بنیان مرصوص ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے، اور دل جو ہے بہت خوش ہے اپنے پاکستان سے محبت، اپنے وطن سے محبت، کہ جس نے ہمیں یہاں رہنے کا آزادی سے ایک حق دیا ہے۔ آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں۔ کینوس پر رنگوں کے ذریعے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ملتان آرٹس کونسل اسی طرح بچوں کے درمیان ملی نغموں کے مقابلے اور بچوں کے درمیان اسپیچ کمپٹیشنز اور ٹیبلو کمپٹیشنز وہ بھی منعقد کرانے جا رہی ہے۔ Bright ceramics and sanitary ware, a luxurious experience. Grace, special, luxury with style. Bright ceramics and sanitary ware, once in a lifetime joy. جی، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ملتان ڈویژن کے یہاں پر بچے جو ہے وہ اس مصوری میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک بچی خانیوال کی رہائشی ہے جو اپنا اظہار جشن آزادی کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح اور مینار پاکستان کی تصویر کو جو ہے بنانے کے رنگوں کے مراحل میں مکمل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کیسے شوق پیدا ہوا اور کیا ذہن میں تھا کہ آج کے مقابلے میں جو یہاں پر ملتان آرٹس کونسل کی گیلری میں مقابلہ ہو رہا ہے تو کیا بنانا ہے، کیا ذہن میں تھا، کیا خیالات چل رہے تھے، اور کیا آج آپ اس مقابلے میں حصہ لیں؟ میرے خیال میں یہ تھا، کیونکہ میں نے ایک پکچر پہلے بھی ایسے پینٹنگ بنائی ہوئی ہے پچھلے 14 اگست پہ، میں نے کہا میں وہی بناؤں گی، لیکن یہ میرے بابا نے مجھے انٹروڈیوس کروائی کہ آپ نے ایسے بنانی ہے۔ پھر میں نے رات کو پریکٹس کی اور اب میں یہ بنا رہی ہوں، اور یہ ہمارے بابا قوم ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اور ہم اس میں رہتے ہیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ بنایا اور تھوڑی سی کوشش اور لگن کی وجہ سے یہ بن آج آپ سکا۔ کیا یادگار بنا رہے ہیں اور کس کی تصویر بنا رہے ہیں؟ یہ یادگار بنا رہی ہوں کہ یہ 14 اگست ہمیشہ کے لیے یادگار رہے، اور یہ پکچر میں نے پہلی دفعہ بنائی ہے اور یہ بھی یادگار رہے۔ بس کن کی پکچر بنا رہے ہیں اور کیا کلر بھر رہے ہیں؟ میں قائد اعظم کی پکچر بنا رہی ہوں، اور اس میں ان کی بڑھاپے کی جیسے ویو ہوتا ہے کہ وہ کیسے لگتے تھے جس ٹائم وہ وصال کرنے والے تھے، فوت ہونے اس والے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر میں کتنے کلر آپ اس میں کر کے اور اس تصویر کو مکمل کر رہے ہیں، کتنے کلر اس میں آپ دے رہے ہیں؟ بلیک، وائٹ اینڈ اسکن اور ڈارک اسکن ریڈ ملا کر جو 30 کلر بنتا ہے اس سے ملا کر میں نے یہ بنایا ہے۔ یقیناً یہ اچھا ہی ہوگا۔ کیا میسیج دینے چاہتی ہیں جو آپ کے خانے وال کے بچے جو نہیں آ سکے، حصہ نہیں لے سکے، ان کے لیے آنے والے 14 اگست میں کیا پیغام دیں گی اپنے خانے وال کے بچوں کو، ان کی جذبات کو کس طرح شائع کریں گی آج یہاں پر ملتان آرٹس کونسل میں؟ کہ وہ پریکٹس کریں، اچھا سے اچھا کریں اور پھر یہاں پہ آئیں۔ میں انہیں بتا دیا کروں گی کہ یہ ہو رہا ہے، یا کیونکہ میرے بابا مجھے بتا دیتے ہیں تو پھر میں بھی اپنی کلاس کی بچیوں کو یا پورے خانے وال ڈویژن میں جیسے بھیج دیتے ہیں، بھیج کر انہیں کہوں گی کہ آپ بھی آئیں میرے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اور بھی بچے آئیں گے خانے وال سے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پر ڈویژن کے اسکولوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، تو جیسے ہمارے پیچھے خانیوال سے ایک بچی نے حصہ لیا، تو ہم اب دوسرے پینٹ کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے بلوچستان سے، جن کا کوئٹہ سے تعلق ہے اور ملتان میں وہ پڑھتی ہیں، ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں انہوں نے کیا ذہن میں چل رہا تھا اور آج کی تصویر وہ کیا چیز بنا رہی ہیں۔ پہلے تو اپنے اسکول کا نام بتائیں اور کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے اور کون سے اسکول سے آج اس مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں؟ میں بریٹین کالج میں پڑھتی ہوں اور میری فیملی کا تعلق بلوچستان سے ہے۔
اور کیا آج کے ذہن میں، آج کے مقابلے میں کیا چیز بنا رہی ہیں؟ ہمارا تھیم تھا سونی دھرتی، اور میں ایک آرٹ ورک بنا رہی ہوں جس میں میں نے ٹاپک بنایا ہے پاکستان کا کلچر اور ٹریڈیشن. تو میں اپنا بیسٹ کر رہی ہوں اسے شوکیس کرنے کا. کیسے دیکھتے ہیں وہاں کے بچوں میں اس طرح کی جو چیزیں اجاگر، یا ان کے گھر والے یا ان کے حوصلے بلند ہو، آج ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ آپ کے اپنے جو کوئٹہ کے لوگ ہیں وہ آج آپ کی اس پینٹ کے مقابلے میں آپ کو دیکھیں گے، ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ بلوچستان کا کلچر خود بہت رچ ہے، وہاں پہ لوگ اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹس، ویسے پنجاب اور بلوچستان کے کلچر میں بہت فرق ہے. میں نے ایک چیز وہاں نوٹس کی ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں لوگ اپنا کلچر اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ لوگ 14 اگست کو بہت جنون سے مناتے ہیں پنجاب کے مقابل. تو آج آپ تصویر کے مقابلے میں کس چیز کی تصویر بنا رہے ہیں؟ کس چیز کو آج آپ کلروں کے ساتھ مکمل کر کے اس مقابلے میں حصہ لیں گے، اور جیت کے لیے کتنے پرعزم ہیں؟ جیسے پاکستان کی کلچر بہت یونیک ہے، اس میں جیسے آپ دیہاتوں میں دیکھ لیں، بہت الگ کلچر ہے، بہت یونیک ہے، اور پاکستان کے ہر صوبے کا کلچر ڈفرینٹ ہے. تو میں آرٹ ورک میں ہر صوبے کا تھوڑا تھوڑا سا کلچر شوکیس کر رہی ہوں. دیگر اسکول اور کالجز سے یہاں پر مصوری کے جو مقابلے میں شرکت کی ہے، کہاں سے آپ آئے اور آج کا مقابلے میں آپ فرسٹ، کیا ذہن میں تھا، کیا چیز آپ نے بنائی، اور کس طرح آج اس مقابلے کو آپ نے میرٹ پہ کہا؟ میں نشاط کالج سے ہوں. میں وہاں پر تھا پڑھا. میرے بابا نے مجھے فون کیا کہ نا آج نا اس طرح آرٹس کونسل میں اس طرح کمپٹیشن ہے پڑھا، تو انویٹیشن بھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ ڈفرینٹ ہے پڑھا روٹین سے ہٹ کے. تو میں نے کہا میں آ گیا، اور پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بناؤں. پھر میں نے آنٹی سے تھوڑا سا پوچھا، لیکن میں گھر پہ کارٹون بناتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ. تو آج آپ نے جو بنایا ہے، کیا آج آپ نے تصویر کی شکل میں جشن آزادی کو آپ نے انجوائے کیا؟ کیونکہ جشن آزادی آپ کو پتہ ہے اس کے حوالے سے یہ مصوری کے مقابلے ہو رہے تھے. کیا ذہن میں تھا؟ کس طرح آج آپ جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے تصویر کی شکل میں انجوائے کر رہے ہیں؟ اصل میں جو ہمارا جو بیسک 14 اگست کا تھیم تھا اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہا تھا، جس میں ہمارا پاکستانی فلیگ ایک بچہ جو کہ ریپرزینٹ کر رہا تھا پاکستان کو. جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک بچی جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن لی ہے، کپ بھی ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے. کیا ذہن میں تھا؟ ابھی تو آپ چھوٹی سی ہیں، تو آج آپ نے ایک بڑے مقابلے میں اپنا ملتان آرٹس کونسل جو ایک ڈویژن کی آرٹس کونسل ہے، کتنی خوشی ہے اور کیا ذہن میں چل رہا تھا؟ کیا کچھ بنایا آج؟ بہت خوش ہیں، اور مینار پاکستان بنایا، ٹومب آف قائد اعظم بنایا، بیچ میں کلاؤڈ سے مطلب پاکستان کا. خوشی کتنی ہے؟ جشن آزادی کس طریقے سے مناؤ گی، اور اس کے حوالے سے چلو بول دیں. خوش ہیں بہت. اپنے طریقے سے جشن آزادی کے لیے کوئی تو اپنا پنجاب پینٹ کر رہے ہیں، قائد اعظم کی تصویر بنا رہے ہیں، مختلف اپنے جو ہے اظہار خیال کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا، میڈیا کا اور ملتان آرٹس کونسل کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا، اور مجھے یقیناً بہت خوشی ہو رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے آج کا پروگرام بھی کیا ریڈیو پاکستان ملتان سے. میرا کوئی قریباً 2 گھنٹے کا صبح پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم بنیان مرصوص کو لے رہے ہیں کہ کیسے مارکہ حق میں کامیابی ہوئی، اور کس طرح سے ہماری پاک افواج نے اس میں کردار ادا کیا، اور اس وجہ سے، اس کی کامیابی سے ہر پاکستانی کا اس وقت جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہے. پہلے بھی ہم جشن آزادی مناتے ہیں، ان تقریبات کو بہت خوشی سے لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہمارے جو ہے نا آزادی کا دن ہے، اور ہمیں یاد دلاتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، آزاد ملک کے رہنے والے ہیں. یہ جو آزادی کا تصور ہے نا اپنے گھر کا، یہ انتہائی اعلیٰ ہے کہ بندے کو احساس ہے کہ میری اپنی جگہ ہے، جس زمین پر میں نے دھرتی پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں وہ میری اپنی ہے. تو یہ جو پہلے احساس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر جب اس دفعہ جو یہ جو مارکہ حق بنیان مرصوص ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے، اور دل جو ہے بہت خوش ہے. اس بار جشن آزادی مناتے ہوئے ہر شخص، ہر بچہ، ہر جوان، اس میں کوئی زیادہ ہی جوش و خروش
دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ جو اس وقت ملتان آرٹس کونسل کی آرٹ گیلری میں یہ مقابلہ مصوری جو ہے وہ ہو رہا ہے, اس کا انعقاد ہوا ہے. تو اس میں بھی بچے جو اسکول اور کالجز سے آئے ہیں تو اپنے طریقے پر جو ہے وہ یہاں پر اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگ پنجاب کو پینٹ کر رہے ہیں, جو اپنے ملک کو کر رہے ہیں, قائد اعظم کو. یہ مطلب یہ پیچھے جو بات کھڑی ہے, جو محرک ہے, وہ یہی ہے کہ اپنے پاکستان سے محبت, اپنے وطن سے محبت, کہ جس نے ہمیں یہاں رہنے کا آزادی سے ایک حق دیا ہے. آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہیں یقیناً ایسے مقابلے کروانے چاہیے, کیونکہ ان میں پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وطن سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتا ہے. اور ایسے جو ہے وہ ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. ان میں بچوں میں زیادہ شعور آتا ہے, ان میں مقابلے کی جو وہ ایک حص ہے یا ایک چیز ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور ان میں کانفیڈنٹ آتا ہے کہ ہم نے اظہار بھی کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. یہ چیزیں بندے کو بہت, بچے کو خاص طور پر اسٹوڈنٹ کو نا بہت زیادہ وہ سیٹسفیکشن دیتے ہیں, ان کو کانفیڈنٹ دیتے ہیں, ان کو کانفیڈنس ان میں آتا ہے اس طرح کے. تو ایسے ایونٹس ہونے چاہیے. میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری رائے کو اس قابل سمجھا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان آرٹس کونسل پنجاب بھر کے جو دیگر آرٹس کونسلز ہیں ان کی طرح جو جشن آزادی کی تقریبات بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہے. اس سلسلے میں آج جہاں ملتان آرٹس کونسل کی زوار حسین آرٹ گیلری میں بچوں کے درمیان مصوری کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا, اور جس کا ٹائٹل تھا سوہنا پاکستان. اور اس میں جو ہمارے جو ننھے منھے بچے ہیں انہوں نے کینوس پر رنگوں کے ذریعے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور ہمارے آج کے جو ججز تھے وہ جناب ضمیر ہاشمی صاحب اور محترمہ فرح رحمان صاحبہ تھی, جو ہمارے ملک کے نامور آرٹسٹ اور فنکار ہیں پینٹنگز کے حوالے سے. اور ملتان آرٹس کونسل اسی طرح بچوں کے درمیان ملی نغموں کے مقابلے اور بچوں کے درمیان اسپیچ کمپٹیشنز اور ٹیبلو کمپٹیشنز وہ بھی منعقد کرانے جا رہی ہے. اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور ملتان آرٹس کونسل کی کولیبریشن کے ساتھ 13 اگست کو یہاں ملتان آرٹس کونسل میں ایک بڑی تقریب بھی منعقد ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ملتان آرٹس کونسل کی جو بلڈنگ ہے وہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے مطابق اس کے اوپر چراغاں کیا جا رہا ہے. اور جو ہم بھرپور طریقے سے جو جشن آزادی کی تقریبات ہیں ان میں حصہ لے رہے ہیں.